اللہ پر عقیدہ اور سکون قلب یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس پر آج کی بڑے بڑے فلسفی اور انسان دوست پروفیسرز جو انسانیت کو دوست رکھتے ہیں، بحث نہیں ہے کہ ان کا کس مذہب سے تعلق ہو۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو سسٹم کے بنانے والے ہیں اور جو سسٹم کو اپنے اپنے کنٹریز میں رن کرتے ہیں، اور بڑے بڑے نفسیات کے ڈاکٹرز اور پروفیسرز یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ریسرچ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جہاں جنگ کا خوف، جہاں زلزلے کا خوف، جہاں سیلاب کا خوف، جہاں کسی ٹارگٹ کلر کا خوف، جہاں بم بلاسٹ کا خوف، جہاں معیشت کا خوف، جہاں جاب ڈوب جانے کا خوف، بزنس کے ختم ہونے کا خوف، یہ خوف ہے کہ جو انسان کو متعدد جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر روحی اور روحانی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا بہرحال علاج ممکن ہے، لیکن بہت سی ایسی روحی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج ابھی تک ڈھونڈنے سے نہیں ملا۔ لہذا نفسیات کے لکھنے والے، قلم اٹھانے والے یہ لکھتے ہوئے نظر آئے، یہ بولتے ہوئے نظر آئے کہ ضروری ہو گیا اس بڑھتی ہوئی نفسیاتی بیماریوں کے جنگل میں کہ جہاں انسان زندگی گزار رہا ہے، کہ جہاں پوری معیشت تباہ حالی کا شکار ہے، جہاں ویسٹ کے اندر اس سے پہلے لوگ شاید اتنا پریشان نہ ہوئے ہوں جو اس موجودہ کلچر میں ہیں، اور جہاں لوگ سب سے زیادہ نیند کی دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں، اور کس طرح سے گھر بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اولادیں گھر چھوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ماں باپ ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض بنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اولادیں 15 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ بغیر دوا کے، بغیر نیند کی دواؤں کے، ان کو بغیر میڈیسنس کے ان کو نیند نہیں آ رہی۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک بلیف ہونا چاہیے انسان کے اندر، ایک عقیدہ ہونا چاہیے کسی ایسی طاقت پر کہ جو اس کا سب کچھ سنبھال سکے۔ ہم ایسی طاقت کو اللہ کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بندہ منہ سے بندہ، اس کا کسی بھی کلچر سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی فنون زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو، وہ باکسر ہو، وہ کرکٹر ہو، وہ فٹ بالر ہو، وہ ریسلر ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ سائنسدان ہو، اگر اس کا یقین، اگر اس کا فیتھ اللہ پر ہے، اگر وہ اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کی زندگی بہرحال دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ اطمینان بخش ہوتی ہے، اس کے اندر اطمینان نظر آتا ہے۔ پھر جو لوگ صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بلیو ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میرا بچانے والا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی بہترین انداز میں آواز دی کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، جب تم ٹوٹ جاؤ، جب تم شکستہ دل ہو جاؤ، کوئی دولت، کوئی اولاد، کوئی دوست، کوئی عہدہ تمہارے کام نہیں آ رہا ہو، جب تم شکستہ دل ہو جاؤ تو ہمیں پکارو، ہم تمہاری آوازوں کے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کا کہ جواب دینے والے ہیں۔ من هو لی انا لاجلی، جو میرا ہو جاتا ہے میں اللہ ہو کر اس کا ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہی وہ بلیف ہے، وہی یہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے یہاں سوسائڈ کا ریشو بہت کم نظر آئے گا، نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا۔ کیوں کہ ہر شکست کے بعد وہ پھر سے کھڑے ہوئے توانا نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رابطہ اس ذات واجب سے کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو پورے سسٹم کو رن کر رہا ہے، اس سے تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن اگر موت اس کے سامنے آ جائے تو وہ مسکرا کر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کربلا کی، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے حسین میں کو پریشانی نہیں ہوئی، حسین ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آئے، حسین نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، حسین کہتے ہوئے نظر آئے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن حسین اپنے ہدف سے پیچھے ہٹے ممکن نہیں ہے۔
حسین کو گوارا نہیں ہے. حسین نے ایک ہاتھ میں اون کا دوسرے ہاتھ میں محمد کا لاشا اٹھانا گوارا کیا, لیکن حسین کو گوارا نہیں تھا کہ حسین اپنے مشن سے, اپنے مقصد سے 1 انچ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں کہ مجھے معاف کر دو یا میں بیعت کر رہا ہوں یزید کے ہاتھ پر. حسین نے اکبر کے جوان لاشے کو اٹھانا گوارا کیا, لیکن نو پرابلم, حسین کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ حسین پیچھے ہٹ جاتے. اور یہی حسین ہے کہ اصغر کے لاشے کو اٹھایا, 7 قدم آگے گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, 7 قدم پیچھے ہٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کہتے ہوئے نظر آئے, یہاں تک کہ منادی کو کہنا پڑا کہ حسین اب تم صبر کرو اور اس بچے کو کربلا کے صحرا میں دفن کر دو. جنت کی حوریں دایا بن کر اس کا انتظار کر رہی ہیں. لیکن کوئی حسین سے پوچھے کہ حسین کیا تم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا, کیا تم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا؟ حسین 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ جب ملاقات آخر کرنے پر آئے تو بہن زینب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بہن نوازِ شب میں اپنے بھائی حسین کو یاد کرنا. یعنی مورخ لکھنے والا یہ کہتا ہوا نظر آیا, چشم فلک نے منظر دیکھا کہ ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی, دوسری قربانی کے بعد تیسری قربانی, ہر قربانی کے بعد حسین کا چہرہ نکھرتا چلا جا رہا تھا. جو حسین کا چہرہ نہیں تھا, یہ صفات پروردگار کا مظہر ہے وجود حسین. حسین کی قربانیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی ہے کہ جس پر ایمان لانا من حیث انسان من حیث عبد ہم پر ضروری ہے اور واجب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.